روض الریاحین کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک فقیر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بازو میں ایک پیسے والا بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں لوگ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے۔ اب جو فقیر تھا وہ دعا مانگنے لگا، اللہ میں نے ایک عرصہ ہو گیا فلاں کھانا نہیں کھایا ہے، مولا مجھے فلاں کھانا کھلا دے، مولا میرا دل یہ کھانے کو کر رہا ہے، یہ کھانے کو کر رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ کچھ دعائیں کرنے لگا، مثال کے طور پر مولا کباب کھلا دے، مولا یہ کھلا دے، مولا پلاؤ کھلا دے، مولا بریانی کھلا دے۔ اس طریقے سے وہ دعا کرنے لگا۔ اب جو پاس میں جو امیر شخص تھا اس کے دل میں بدگمانی آ گئی کہ یہ جو میرے سامنے دعا کر رہا ہے نا، یہ مجھے دکھا کے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اسے یہ کھانے کھلا دوں۔ یہ جو مانگ رہا ہے میرے سامنے اللہ سے اس طریقے سے یہ کھانوں کی دعا کر رہا ہے، تو میرے سامنے یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اسے یہ کھانے کھلا دوں۔ اب یہ جو مالدار تھا یہ دل میں سوچنے لگا، اگر یہ مجھ سے سیدھے طریقے سے مانگتا کہ فلاں فلاں چیز میرے کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے پیسے دے دو یا کھلوا دو، تو میں اسے کھلا دیتا، لیکن یہ اس طریقے سے گھما پھرا کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اب میں اس کو نہیں کھلاؤں گا اور نہ میں ایک پیسے سے اس کی مدد کروں گا۔ اس کے دل میں یہ آ گیا کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ ٹھونگ کر رہا ہے اور یہ دراصل مجھ سے کسی طریقے سے پیسے اینٹنے کے چکر میں۔ اس کے دل میں یہ آ گیا۔ دونوں بیٹھے ہی تھے، کچھ دیر ہوئی، ایک شخص آیا، جو کھانے کی وہ دعا کر رہا تھا، تمام کھانے وہ شخص ایک خون میں لے کر آیا اور اس فقیر کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد اس مالدار نے جیسے ہی ان کھانوں کو دیکھا اور اس کی سمجھ لیجیے حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ اس چیز کے لیے بھی دعا کر رہا تھا، یہ بھی موجود ہے، اس کے لیے دعا کر رہا تھا، یہ بھی موجود ہے، اس کے لیے، یعنی جس کھانے کی وہ دعا کر رہا تھا وہ تمام کھانے موجود۔ اب اس مالدار نے اس شخص سے کہا، جناب آپ ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا کہ ان کھانوں کا انہوں نے آپ سے کہا، طلب کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر یہ سارے کے سارے کھانے آپ لے کے کیسے آئے؟ کہا کہ بس اس کو چھوڑیے، میں ان کے لیے لے کر آیا۔ اب وہ بار بار پوچھنے لگا کیونکہ اسے حیرت ہو رہی تھی، ابھی ان کھانوں کے لیے یہ دعا کر رہا تھا اور وہ سارے کے سارے کھانے یہ لے کر آ گیا۔ جب اس نے کافی اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ بتائیے یہ کھانے آپ یہاں لے کے کیسے آئے، تو جب اس نے زیادہ فورس کیا تو اب اس شخص نے کہا بات دراصل ایسی ہے، آپ اتنا زور ڈال رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، باقی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو کسی کو بتاؤں اور میں اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اب آپ اتنا زور دے رہے ہو تو سنو، میں ایک معمولی مزدور ہوں، اور دن بھر میں تھوڑا بہت کماتا ہوں جس سے میرے بیوی بچوں کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کا میرے طرف کئی دنوں سے اس بات کا اصرار تھا کہ ہم فلاں چیز کھانا چاہتے ہیں، فلاں چیز کھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جتنی چیزیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کی ڈیمانڈ میرے بچوں کی طرف سے میرے لیے تھی کہ ہمیں یہ چیز کھانا ہے، یہ چیز کھانا ہے، یہ چیز کھانا ہے، لیکن میری جیب میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی
کہ میں انہیں یہ کھانے کھلاؤں، لیکن میں حلال طریقے سے رزق کماتا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا، مولا اگر کسی دن میرا کام دھندا اچھا چل گیا تو میں اپنی بیوی بچوں کو جس کھانے کی وہ مجھ سے کئی روز سے کہہ رہی ہیں میں یہ کھانے انہیں کھلواؤں گا۔ اب یہ جو کھانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کھانے وہ ہیں جن کی ڈیمانڈ میری بیوی بچے مجھ سے کرتے ہیں، اور آج سمجھ لیجئے میرا کام کچھ اچھا چلا اور آج مزدوری میں، آج مجھے کام میں ایک مثقال سونے کا فائدہ ہوا، اور اس ایک مثقال سونے سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہاں پر پکی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں میں نے یہ بازار سے خریدی اور میں نے اپنی اہلیہ کو دی اور کہا کہ آپ ان کو تیار کرو، تب تک میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ میں جو ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا، جو ہی میری آنکھ لگی، میں تو سو رہا تھا لیکن میرا مقدر بیدار ہو چکا تھا۔ میں ادھر سویا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانے تمہارے یہاں پک رہے ہیں جب وہ تیار ہو جائے تو مسجد میں ایک اللہ کا ولی موجود ہے، مسجد میں اللہ کا ایک نیک بندہ موجود ہے، مسجد میں ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا موجود ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں برکت ہو، تیرے کھانوں میں برکت ہو اور تیری آنے والی زندگی خوشحال گزرے تو پہلے ان کھانوں کو لے کر تو اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچ جا۔ اگر اس اللہ والے نے تجھے دعا دے دی تو اس ولی کی دعا کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کا ولی اگر کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ کا ولی جب کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ کہ وہ اللہ کا ولی بھوکا ہے اسے کھلاؤ۔ بس جیسے ہی میں بیدار ہوا وہ سارے کھانے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا ان تمام کھانوں کے فون میں لگا دو، اور وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مسجد میں ایک اللہ والے ہیں، پہلے میں انہیں کھلایا ہوں اس کے بعد ہم کھائیں گے، اور میں یہاں آیا اور ان کو کھلایا۔ اب وہ جو اللہ والا تھا اس نے تھوڑا سا کھایا اور اس کے لیے دعا کر دی۔ اب یہ جو امیر کبیر شخص تھا، یہ جو مالدار تھا، جس کے دل میں بدگمانی آئی، اب سمجھ لیجیے شرم کے مارے یہ تو پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس مالدار شخص نے اس شخص سے کہا، اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ جو کھانے تیار کیے اس میں کتنا خرچہ آیا؟ اس نے کہا کہ وہی میں نے جو آپ کو کہا ایک مسکال سونا، ایک وزن ہوتا ہے جیسے ماشا وغیرہ ہوتا ہے، تولا ہوتا ہے۔ تو اس امیر نے کہا ایسا کرو تم مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور یہ جو تمہاری نیکی ہے اس نیکی میں مجھے بھی شریک کر دو۔ اس نے کہا جناب میں اس نیکی میں تو شریک نہیں کر پاؤں گا۔ اب اس نے بڑھایا، اس نے کہا ایسا کرو مجھ سے 20 مسکال سونا لے لو اور یہ جو تم نے اس اللہ کے ولی کے ساتھ، اس فقیر کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس نیکی میں مجھے بھی شریک کر لو۔ پھر اس نے منع کر دیا، صاحب میں نے کہا میں اس میں آپ کو شریک نہیں کر پاؤں گا۔
اس نے اور بڑھایا، کہا میں تمہیں 50 مسکال سونا دوں گا مجھے اس نیکی میں شریک کرو۔ اس نے پھر منع کر دیا۔ اب اس نے اور بڑھایا، کہا میں تمہیں 100 مسکال سونا دوں گا اس نیکی میں مجھے تم شریک کر لو۔ اب وہ اس طریقے سے بڑھا رہا تھا تو اس شخص نے کہا اگر تم مجھے پوری دنیا بھر کے بھی سونا دے دو گے تو میں اس نیکی میں تمہیں شریک نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ عزیزان محترم، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا پتا چلا کہ آدمی کو کبھی کسی کے تعلق سے، کسی کا حلیہ دیکھ کر، کسی کا ظاہری بیہیویئر دیکھ کر آدمی کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔